السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 28 کے ساتھ لفظی ترجمہ اور مختصر خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہم اشرح صدورنا للقرآن، اے اللہ قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، تکلیف ہے، گندگی ہے، فاعتزلوا، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک، یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوہن، پس تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امر، حکم دیا، کم، تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ پسند کرتا ہے، متطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث، کھیتی ہیں، لکم، تمہاری، فاتو، پس تم آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی کے پاس، انا، جس طرح، شئتم، چاہو تم، وقدموا، اور آگے بھیجو، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، اللہ تعالیٰ کو، عرضۃً، آڑ، لایمانکم، اپنی قسموں کی، ان تبروا، یہ کہ نہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، اور نہ تم تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور نہ تم صلح کراؤ گے لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، جو، کسبت، کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، حوصلے والا ہے۔ للذین یؤلون، جو لوگ ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، 4 مہینے، فإن، پھر اگر، فاؤ، وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وإن، اور اگر، عزموا، وہ عزم کر لیں، وہ ارادہ کر لیں، الطلاق، طلاق کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے تئیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض یا 3 ماہ، ولا یحل، اور نہیں ہے جائز، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما، جو، خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ، یؤمن، ایمان لاتی، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے، احق، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کو لوٹانے میں، فی ذالک، اس میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ کر لیں، اصلاح کا، ولہن، اور ان کے لیے ہے، مثل، مانند اس کے، الذی، جو، علیہن، ان کے ذمہ ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، شریعت کے مطابق یا اچھے طریقے سے، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان پر، درجۃ، ایک درجہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم مختصر خلاصے کی طرف، تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔
اس رکوع میں ازدواجی اور عائلی قوانین جو ہیں بتائے گئے ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے نکاح، شادی، طلاق، ایلا، نان و نفقہ اور رضاعت کے احکام جو ہیں موجود ہیں، اور خاندان کے بارے میں بتایا گیا ہے، خاندان کی مضبوطی کے بارے میں۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ خاندان کی مضبوطی پر اسلام بہت زور دیتا ہے کہ نئی نسل بہترین محبت کے ماحول میں پرورش پائے۔ کئی صورتوں میں یہ احکام ہیں یہاں طویل بیان کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ وہ احکام ہیں جو آج کل بہت نظر انداز کیے جاتے ہیں، شاید اکثریت کو ان کا علم ہی نہیں۔ اس رکوع میں جو حکم دیا گیا ہے پہلا وہ یہ ہے کہ ناپاکی یعنی حیض کے احکام ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور مردوں کو حکم دیا کہ یہ عورتوں کے لیے اذیت اور تکلیف کے دن ہیں، ان کی تکلیف کا خیال رکھیں۔ اس فعل کو جسمانی لذت سے بلند کر کے اعلیٰ مقصد اور اللہ کے خوف کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ ایسی آیت ہے جسے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا گہرائی تک احساس کیا ہے، اور پاکی کی حالت میں جب بیویوں کے قریب جاؤ تو کہا گیا کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ازدواجی زندگی کی پائیداری اور اصلاح بھی ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنے میں ہے، لہٰذا تنہائی اور خلوت میں بھی تقوی پر قائم رہو۔ آگے چل کے پھر ایلا کے قانون کی اصلاح کر کے عورتوں کے حقوق کی بڑی زبردست ترجمانی کی گئی۔ عورتوں کو ناراضگی سے مہینوں سالوں چھوڑے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 ماہ میں فیصلہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، ان کو لٹکائے نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، زیادتی کرو گے تو نمٹ لے گا۔ اور آگے جا کے عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ طلاق کے وقت اگر وہ حاملہ ہیں تو اس عمل کو وہ چھپا جائیں، یا یہ کہ طلاق کے بعد وہ اسقاط حمل کرا دیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج کل جیسے ہمارے معاشرے میں یک وقت 3 طلاق کے مذاق بن چکے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق دے کر تنگ نہیں کر سکتے، اذیت نہیں دے سکتے، گھر سے نکال نہیں سکتے، اور فرمایا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ۔ اور اللہ نے یہ نعمت و عظمت جو ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دی ہے اور حکمت کی جو آیات دی ہیں ان کو یاد رکھو۔ تم مسلمان ہو، تمہارے پاس قرآن ہے، تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی جو سلوک تم عورتوں کے ساتھ کر رہے ہو، جیسا تم ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ تنظیم سکھا دی ہے رہنے کی کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں۔ درجہ کس چیز کا ہے کہ وہ جو ہے نان و نفقہ کے مالک ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھاری بھرکم کام کرتے ہیں اور باہر سے کما کے لاتے ہیں اور عورت کو جو ہے لا کے دے دیتے ہیں، اور عورت جو ہے گھر کی ملکہ ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے اس رکوع میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔